الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکری کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں. فقال علیہ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے ایک مختصر حدیث پڑھی ہے. مجھ کو شعبان المعظم کے بارے میں اس مختصر ترین مگر جامع ترین حدیث کے روشنی میں آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے کہ کوئی مہینہ بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اچھائی اور برائی کا اصل تعلق نسبت سے ہے. اگر ہم شعبان کی فضیلت و برکت کے بارے میں غور کریں تو صرف یہی کافی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا ہے. اللہ اکبر، کتنا بلند مقام اس معظم و مبارک مہینہ کا کہ نبیوں کا سردار، رسولوں کا امام، خیر الانام، خاتم رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں، اپنی نسبت سے سرفراز کر رہے ہیں، اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے وہ باعث احترام ہے، لائق ادب ہے، سبب برکت ہے، موجب رحمت ہے. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اہتمام فرماتے تھے. اس مہینے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھے. آپ اس مہینہ اس رمضان المبارک کی تیاری کرنے لگتے تھے جس طرح فوج جنگ سے پہلے مشق کرنے لگتی ہے، اسی طرح رسول خدا رمضان المبارک کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر شعبان ہی سے تیاری کرنے لگتے تھے. کثرت سے روزہ رکھتے، عبادت کرتے، ذکر و فکر میں مشغول رہتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ. اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جتنا اہتمام فرماتے تھے کسی اور مہینہ کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے. بزرگوں اور دوستو، اسی مبارک مہینہ میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. برات کے معنی چھٹکارا کے آتے ہیں. شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات. اس لیے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو نجات فرماتے ہیں، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دیتے ہیں، بخشش و مغفرت فرماتے ہیں، اور وہ 15ویں شعبان کی رات ہے.
یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی چھٹکارا کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے فرمایا اسی رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچہ کا نام لکھا جاتا ہے، اسی رات میں اس سال مرنے والے ہر شخص کا نام لکھا جاتا ہے، اسی رات میں بندوں کا اعمال اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں بندوں کا سالانہ رزق اتارا جاتا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، شب برات بجٹ کی رات ہے۔ جس طرح حکومتیں ہر سال بجٹ پیش کرتی ہیں، ملک کے باشندوں کے مسائل و معاملات پیش کرتی ہیں، اور اس کے روشنی میں ایک سال حکومت عمل کرتی ہے، بالکل یہی معاملہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، حاکموں کا حاکم، دربار عالی شان سے عالم انسانیت کے لیے بجٹ کا اعلان ہوتا ہے۔ بتائیے اتنی اہم رات ہے، مغفرت و رحمت کی، عطا و بخشش کی سہولتوں کا اعلان ہوتا ہے، اتنا عام ہوتا ہے کہ اس رات جو چاہے اپنی مغفرت کرا لے، بخشش کرا لے۔ بس متکبر، چغل خور، کینہ پرور، ظالم، شرابی، والدین کی فرمانی کرنے والے، جادوگر، قاتل وغیرہ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اللہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکری کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اس مبارک رات میں اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل و مشہور حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے شب برات میں جس طرح ممکن ہو تلاوت و عبادت، اذکار و نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نصف شب برات میں قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی مستحب ہے۔ قبرستان جا کر آخرت کی یاد تازہ کرے، اپنی فانی زندگی پر غور کرے، موت کو یاد کرے، اپنے مردہ بھائیوں کے درمیان پہنچ کر اللہ کی یاد، آخرت کی یاد، موت کی یاد آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اللہ کی وحشت پیدا ہوگی، دنیا کی لذتوں، رعنائیوں، زیبائیوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوگی۔ بزرگوں اور دوستو، مگر ہمارا طرز عمل اس مبارک رات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ ہم نے شب برات کو مسرت و شادمانی، طرب و نشاط، خوشی و بنشاط، کیف و سرور، چین و سکون، راحت و اطمینان، آرام و آرائش، امن و امان، کھانے پکانے، حلوے بنانے، آتش بازی کرنے، پٹاخے چھوڑنے کی رات بنا لیا ہے، جس رات میں ہماری مصروفیت اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اللہ کی اطاعت و بندگی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس کو بے فکری کی رات بنا لیا ہے۔ اللہ کی مغفرت ہم کو بلاتی ہے، اللہ کی رحمت ہم کو بلاتی ہے، اللہ کی بخشش ہم کو بلاتی ہے، لیکن ہم نے شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پٹاخے بازی کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، حلوے بنا رہے ہیں، جن کی کوئی اصل اور کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائیو، اس دن حلوہ بنانے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غرق تھے، جب ان کو معلوم ہوا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا تھا۔ جب دانت نہیں رہے تو سخت چیز کھانا دشوار تھا، اس لیے انہوں نے حلوہ کھایا تھا۔ حلوہ بنانا اور کھانا انہی کی سنت ہے۔
اولاً تو اس کا ثبوت ہی نہیں۔ اگر ایسا ہے بھی تو پھر حضرت اویس قرنی کی سنت ادا کرنے والے محبت رسول، عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے اپنا دانت دھوئے پھر حلوہ کھائے۔ اللہ اکبر! یہ کیا جس سنت میں نفس کا فائدہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس بہانہ سے قسم قسم کا حلوہ بناتے ہیں، اور جو اصلی محبت کی دلیل ہے اس کو یعنی دانت توڑنا، اس کو کوئی اختیار نہیں کرتا۔ یہ کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے، کیسا عشق ہے؟ یہ تو نفس پرستی ہے۔ جب دانت توڑنے کی بات آتی ہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یاد نہیں آتے، جب کھانے کی بات آتی ہے محبت جوش میں آتی ہے، عقیدت جوش مارتی ہے، خوب حلوہ بنتا ہے، شیرینیاں تقسیم ہوتی ہے۔ ہم نے شب برات کو چھٹکارے کی رات کے بجائے مصیبت و عذاب میں مبتلا ہونے والی رات بنا لیا ہے۔ اللہ ہم کو عقل دے، سمجھ دے، عبادت کی توفیق دے، تلاوت و قرآن کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔